نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آخری خطبے میں ہم مسلمانوں کو جو ایک تاکید کی اس کے بارے میں تھوڑا دیکھیں جی، یہ تو خطبہ دیکھیں بڑا ہی مشہور و معروف ہے اور ہر ایک کو بھی پتہ بھی ہے، لیکن آج ہماری وہ زندگیوں میں نہیں ہے، اس لیے یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ دیکھیں اس کو بار بار ہم پڑھیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، جس جگہ ہم آج اکٹھے ہیں آئندہ ہم کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ دیکھو نبوت کی یہ نشانی ہے، کتنی بڑی بات گئی۔ اور فرمایا کہ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو لکھ لو۔ ایون ایک سردار نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لکھی ہوئی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے لکھ لو۔ یہ اتنا اتھنٹک خطبہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، حدیث تو بہت لمبی لیکن میں شارٹ کٹ یہ کر رہا ہوں مکس کر کے، فرمایا کہ اے لوگوں، یہ کون سا بلدہ ہے، کون سا شہر ہے؟ صحابہ ادب کی وجہ سے خاموش تھے ہر سوال پہ، لیکن حضور نے پھر خود ہی بتایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں بھی نام چینج کرنا ہے، تو اتنا ادب کرتے تھے۔ ہم بھی جو ہے نا ہمیشہ بزرگوں کا ادب کریں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، حضور کے وارث ہیں۔ تو وہ سارے خاموش تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں، اس کے بہت سارے نام ہیں، مکہ، بے مکہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بے شک۔ فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے خاموش تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حج کا مہینہ نہیں۔ یہ کون سا دن ہے؟ تو فرمایا یوم نحر نہیں۔ سامنے فرمایا کہ بے شک ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر سیکرڈ اور ہولی ہے، مقدس ہے، اور اس کی حرمت کو تم سارے مانتے ہو، اور جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اور جس طرح یہ دن یوم نحر جو ہے قربانی کا حرمت والا ہے، اسی طرح فرمایا کہ ہر دوسرے کی جان، مال، عزت، خون اسی طرح حرمت والا ہے۔ اور فرمایا کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، دلالت پہ نہ چلے جانا، ایسٹرے نہ ہو جانا، ایرر میں نہ چلے جانا۔ کس وجہ سے؟ کہ تم ایک دوسروں کی عزتیں اتارنے لگو، ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو، ایک دوسرے کو مال کو ناحق طریقے سے لینے لگو۔ تو فرمایا کہ تم سب جو ہے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو۔ تو پھر فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فرمایا کہ اب کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی کے اوپر فوقیت ہے۔ فرمایا نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر فضیلت اور ورچوز ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے کے اوپر فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اگر اللہ کی نظروں میں کوئی عزت والا ہے اور کوئی آنر والا ہے، اس کے قریب جو ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو رائچیس اور پائس ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں میں یا رب یہ ہو گیا، کیوں کہ تم سارے آدم سے کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ تو اب فضیلت اور فوقیت صرف اس میں رہ گئی ہے کہ اگر آپ تقوی کو اختیار کرو ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کفر کے سارے جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور جو رسومات ہیں، رواج ہیں، سارے خون اور ان کے بدلے اور سود، ہر چیز آج میرے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے کہ اب آپ اپنے مذہب کے اندر اپنے رسم و رواج کو نہ لانا، ہر جگہ پرائیورٹی رکھنا اللہ کے قرآن کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ تو فرمایا کہ آج ان کو میں نے سب کو مسخ کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ تو اور ترکتکم، کہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں امرین، دو حکم، اگر ان کو تم جو ہے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ اور ایرر میں نہیں جا سکتے، ایسٹرے نہیں ہو سکتے، گمراہی میں نہیں پڑ سکتے۔ اور کیونکہ ان چیزوں کو اگر دانتوں کی مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، اسٹیڈ فیسٹ ہوگے۔ اور فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ تعالی و سنت رسول، اللہ تعالیٰ کی کتاب
اور تمہارے رسول کی سنت. اب دیکھو کتنا کلیئر میسج دے گئے ہیں کہ تم دائیں بائیں کہیں نہ بھٹکنے کی کوشش کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم قرآن اور سنت کو واپس پکڑ لیں گے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دینے کے بعد فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، اور فرمایا کہ بلغت لکم، کیا تم تک میں نے پہنچا دیا، حل بلغت لکم، کیا تم تک میں نے پیغام پہنچا دیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا تھا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے سب نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ بے شک آپ نے پیغام بھی پہنچا دیا، کر کے بھی دکھا دیا، علماً بھی اور عملاً بھی کر کے بھی دکھا دیا کہ آپ کو جو بناتے ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا. دیکھو یہ جو ہے نا جیسے کوئی انسان اس دنیا سے یا میں رخصت ہونے لگوں کوئی ہو تو سب اس وقت ادھر ادھر کی الفل باتیں نہیں نہ کرتا، تو وہ کتنی خاص ہوں گی جو عام بندہ بھی کہے گا. تو دیکھیں جو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، ان کے اس خطبے کے اوپر ہی آج ہم عمل کر لینا تو پوری دنیا کے اندر امن ہو جائے اور ہم سارے یکجا ہو جائے. اتحاد، اتفاق اور محبت اور پیار جو ہے یہ ہر طرف پھیل جائے. تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ری یونائٹ کرے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل ہیں ان سے ہمیں بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. بس